آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا واقعہ بتانے والے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں حضرت آمینہ کے بطن میں تھے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورے 9 مہینوں کے دستان بتانے والے ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا پہلا مہینہ چل رہا تھا۔ ایک دن صبح کا سہانا وقت تھا، میرے گھر کے سارے دروازے بند تھے، میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک نورانی شخص داخل ہوا اور میرے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو، یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو آنے والے شخص نے فرمایا، اے آمینہ، اللہ نے مجھے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی آمینہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت آدم ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا کہ جا کر یہ خوشخبری آمینہ کو دے دو، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ ناظرین، حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا دوسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ پہلے والا نورانی چہرہ الگ چمک رہا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، تو اب والا چہرہ اس سے بھی زیادہ چمک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو آنے والے نورانی شخص نے فرمایا، اے آمینہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے۔ تو حضرت بی بی آمینہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ اے نوح، جا کر آمینہ کو یہ خوشخبری دے دو، جنت میں تمہارے لیے راستہ بناتے رہیں گے۔ ناظرین، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا تیسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہی منظر تھا، صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار میں بغیر گھبرائے ہوئے کہا کہ کہو، کیا بشارت دینے آئے ہو؟ تو آنے والے نورانی انسان نے فرمایا کہ اے آمینہ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا مقام بہت زیادہ اونچا ہوگا کہ قیامت کے دن وہ جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے۔ تو حضرت بی بی آمینہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت شیس علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا چوتھا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے آمینہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی اللہ کا آخری نبی ہے، جس کے بعد اس دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا۔ تو حضرت بی بی آمینہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب ملا کہ میرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 5واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے۔ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، اے آمینہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی دنیا کا سردار ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا، اور اس بچے سے بڑھ کر کوئی اور پاک دامن نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت بی بی آمینہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے شخص نے فرمایا، میرا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 6واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی شکل میرے سامنے آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، اے آمینہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا اور اللہ کا دوست بھی بنے گا۔ یہ سن کر حضرت بی بی آمینہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، میں خلیل اللہ ہوں، لیکن یہ بچہ مجھ سے بھی بڑا خلیل اللہ ہوگا۔ ناظرین، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 7واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا سنہرا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، اے آمینہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ خلیل اللہ ہوگا اور اللہ سے سیدھا کلام کرے گا، اللہ سے وہی باتیں کرے گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے بیچ میں 70,000 پردے تھے، لیکن تمہارا یہ بچہ جب اللہ سے بات کرے گا تو کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی آمینہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت اسماعیل ہے۔ ناظرین، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 8واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سب دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، اے آمینہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرتضیٰ ہوگا، وہ مصطفیٰ ہوگا، جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے سب سے صاف اور ستھرا بنایا ہے۔ تو یہ سن کر بی بی آمینہ پوچھنے لگی کہ آپ کون ہو؟ تو جواب آیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔
ناظرین، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 9واں مہینہ شروع ہوا۔ صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار جو نورانی چہرہ میرے سامنے آیا وہ ایسے آیا جیسے وہ ابھی غسل کر کے آیا ہو۔ ان کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آنے والے نے فرمایا، اے آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا، جناتوں کا سردار ہوگا، فرشتوں کا بھی سردار ہوگا، اور یہی نہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام نبیوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ بات سن کے حضرت آمینہ نے فرمایا، لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب آیا، میرا نام حضرت عیسیٰ ہے، میں ایک نبی بھی تھا اور اس کا امتی بھی ہوں جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارہ کر کے بلایا اور کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہو آمینہ بہت مہنگا عطر استعمال کرتی ہے، میں تو بڑی پریشان ہو چکی ہوں، آپ ذرا آمینہ سے اس کے بارے میں پوچھئے۔ تو یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ اس بارے میں تم ہی پوچھ لیتی تو اچھا تھا، تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو آپ کی دادی نے کہا، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن جب بھی میں آمینہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمینہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں، آپ ہی جا کر پوچھ لیجئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ تو عورت ذات ہے، گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن میں تو مرد ہوں، گھر سے باہر رہتا ہوں، مکہ میں قریش کا سردار ہوں، جو بھی مجھ سے ملتا ہے وہ پوچھتا ہے، عبد المطلب تمہارے گھر میں اتنی عطر کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور ہاں، ایک بات اور یہ ہے کہ خوشبو بھی وہیں سے آتی ہے جہاں آمینہ جاتی ہے۔ اگر آمینہ کچن میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر یہ تھوک بھی دیتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی عطر بھی نہیں ہے، یہ کوئی عراق یا مصر کا عطر نہیں، یہ تو کوئی خاص قسم کی عطر ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے ہمت کر کے حضرت آمینہ کو بلایا اور کہنے لگے، بیٹی آمینہ، تجھے پتہ ہے کہ میں قریش کا سردار ہوں، میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں، بڑی عزت والا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عبد المطلب تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی آمینہ، ایک بات بتاؤ، میں تو عطر نہیں لگاتا، تمہاری ماں بھی عطر نہیں لگاتی، تو یہ عطر تو کہاں سے لاتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، ابا جان، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اپنی ساری زندگی کبھی کوئی عطر نہیں لگایا، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان بھی نہیں ہے، میں نے آج تک کسی بھی عطر والے سے عطر نہیں خریدا، لیکن ابا جان، میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اس کے بعد حضرت آمینہ نے اپنے بدن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ابا جان، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو یہ صرف خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے۔ سورج کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، چاند کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جن کو نہ کبھی آپ نے دیکھا ہے اور نہ کبھی میں نے دیکھا ہے، ایسی ایسی عورتیں سامنے کھڑی ہو کر مجھے ہوا کرتی ہیں، میں کنویں سے پانی لینے جاؤں تو کنویں سے پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان کسریٰ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے، اور دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا، اور ردود خانہ سادہ، جس سے وادی سادہ کہتے ہیں، جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اس سے منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا، اور فارسیوں کا آتش کدہ بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمئی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندے جوڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندر کی بھی سیر کروا دو، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام معلوم ہو جائے اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کی قبضہ اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا،
دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حرم شریف کے پس زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دے دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اور اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محلات کسرہ پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور فارس کے آتش کدے ایسے ٹھنڈے پڑ گئے جیسے ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ وادی سعدہ جو شام و کوفہ کے درمیان تھی، جو کہ بالکل خشک ہو پڑی تھی، لب لباب بہنے لگی۔ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔